کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زندگیوں کو بدلنے والی تحریک۔ جناب عید کا دن ہے اور خوشیوں کا موقع ہے۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو عید مبارکباد پیش کروں گا۔ آج لاکھوں عاشقان رسول نے سنت ابراہیمی ادا کی، قربانی کی ہوگی۔ رب کریم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے عید کے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کا پروگرام رکھا ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ لاکھوں لاکھ حجاج سفر حج پر موجود ہیں، اللہ ان سب کے سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے۔ آج اس پروگرام میں ہم نے کیا سننا ہے اور کیا سیکھنا ہے؟ آج کا پروگرام ایسا ہے جو انشاءاللہ دلوں کو نرم کر دے گا، دعوت اسلامی کی محبت میں اضافہ کر دے گا اور کمزور لوگوں کی مدد پر انشاءاللہ ہمیں آمادہ کر دے گا۔ آج کے پروگرام میں صبر بھی سیکھنے کو ملے گا، شکر بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا تو یوں سمجھیے کہ ہمت اور دلاسا بھی ملے گا، جس کی آج کل ایسا لگتا ہے معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ لوگ مصیبتوں پریشانیوں میں آ کر بعض اوقات ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو کسی انتہائی قدم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں سے آج گزارش کروں گا جن کو رب کریم نے بہت نوازا ہے، وہ بھی ہمارا پروگرام اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں، اور وہ افراد جو کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، معذوری میں ہیں، آپ کے لیے بھی آج کا پروگرام بہت اہم ہے، کیونکہ آج زندگی بدلنے والی باتیں کرنی ہیں، زندگیوں کو تبدیل کرنے والا آج ٹاپک ہے اور ہمارا موضوع ہے زندگیاں بدلنے والی تحریک۔ سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ 2-3 حدیثیں ہیں مگر دلوں کو چھونے والی حدیث ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے اس حدیث سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کہ اللہ کریم کے عذاب سے قیامت کے دن محفوظ رہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے بنے۔ بلکہ سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو رب کریم نے بنایا ہی لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اور حدیث پاک حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اور شر کے خزانے اللہ عز و جل کے پاس ہیں اور ان کی چابیاں انسان ہیں۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے اسے اللہ عز و جل نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے شر کی چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا۔ جی ہاں، انسان گویا چابیاں ہیں اللہ کے خزانوں کی، کچھ وہ ہیں جو خیر کی چابی ہیں، جدھر جائیں خیر پھیلتی ہے اور شر جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے، اور کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو شر کی چابی ہیں، جہاں جائیں شر پھیلتا ہے اور خیر بند ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری ذات شر پھیلنے کا باعث ہے یا خیر پھیلنے کا باعث ہے۔ آج خیر پھیلانے والی باتیں ہوں گی، خیر کیسے پھیلایا جا سکتا ہے اس پر بھی ذکر کریں گے۔ آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہترین مبلغین دعوت اسلامی ہیں۔ میری دائیں طرف ارشد مدنی بھائی ہیں، ایک نعمت سے محروم ہے لیکن بہت ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ وہ کیا نعمتیں ان کے پاس ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ حسان اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میری بائیں طرف ماشاءاللہ ہمارے FGRF کے شاہ رخ بھائی بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں جنہیں بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے راشد مدنی بھائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سلسلے میں ہم یوں سمجھیے کہ اپنی موٹیویشن کے لیے بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، اپنی تربیت کے لیے بھی بات کریں گے، اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہوں گے۔ آئیے پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ جس میں کیسے ایک شخص ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک طرح سے تو لوگ جنہیں ڈسیبل کہتے ہیں، مگر ایک بڑی پیاری اصطلاح ہے کہ ڈفرنٹلی ایبل یا اسپیشلی ایبل، یعنی الگ انداز والی صلاحیتوں کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، زندگی میں کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ کسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمت والے ہوتے ہیں تو وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، کچھ آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو پیکج اور اس کے بعد اس پر کچھ گفتگو کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں دعوت اسلامی سے شروع سے ہی الحمدللہ منسلک ہوں، اور
امیر علیہ سنت کا مرید خط کے ذریعے بنا، اور اس کے علاوہ شروع میں ہی پیدائشی میری نظر کمزور ہے، نظر کا شروع سے ہی مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس کو اپنی کمزوری کبھی نہیں بنایا۔ ہو کوئی بھی حال دل میں وہ صدا شکر خدا، ہو کوئی بھی حال دل میں وہ صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی حفظ کرنے کی سعادت مدرسۃ المدینہ سے بھی نہیں۔ قرآن پاک ختم کروانے میں قاری صاحبان کا کافی ہاتھ رہا، والدین کا کافی ہاتھ رہا، سب سے بڑا کردار میرے ماموں ریاض کا تھا، ان کا کافی بڑا کردار رہا اس میں۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 سال مدرسۃ المدینہ میں جس مدرسے میں پڑھا تھا اسی میں تدریس بھی کی الحمدللہ۔ اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا۔ شروع میں تو اعدادیہ میں رکھا، یہ درجہ اعدادیہ ہوتا ہے کہ جس میں بچہ لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، لیکن میرا تو لکھنے پڑھنے سے واسطہ تھا ہی نہیں، کیونکہ میری نظر کا مسئلہ تھا۔ یہ جامعۃ المدینہ کی اور امیر علیہ سنت کی، دعوت اسلامی کی برکتیں، اساتذہ کی برکتیں، تمام کی دعائیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ میں درس نظامی کرنے میں کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ فارغ ہونے سے پہلے ہی جب میں دورۃ الحدیث میں گیا، عید الاضحیٰ کا پہلا دن تھا، اور پہلے دن کی الحمدللہ فجر کی نماز سے ہی مجھے امامت مل گئی تھی دورۃ الحدیث شریف میں۔ اس کو پھر امامت کو کنٹینیو کیا، آج تک وہ کنٹینیو ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی کافی دینی کاموں کا مطلب شوق اور جذبہ ہے، تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو نہیں ہے وابستہ وہ بھی کوشش کریں دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں۔ کیا بات ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے اسلامی بھائی جو نابینا ہیں، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، آج مسجد کے امام بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک فیملی لائف گزار رہے ہیں۔ میں خود بھی ان کے گھر جا چکا ہوں، ہمارا ایک سلسلہ تھا ہمدردی، جس سلسلے میں ہم نے کئی ایسے اسلامی بھائیوں کے گھروں کو وزٹ کیا، اور کئی جگہوں پر تو اچانک اور سڈنلی وزٹ کیا تاکہ ان کی خوشی جو ہے وہ ہم دیکھ پائیں اور مزید ان کو اس کی خوشی ہو۔ تو بہرحال ہم بھی بڑے انسپائر ہوئے تھے، اور جیسے انہوں نے گفتگو کے دوران ایک بات کی کہ میرے ماموں جان کا بڑا کردار ہے، واقعی یہ ماموں جان کو جب ہم نے دیکھا اور ان کے بارے میں سنا کس طرح وہ ان کو لے کر مدرسے جاتے رہے، جامعۃ المدینہ میں روزانہ لے کر جانا، روزانہ واپس ان کو لے کر آنا، کیونکہ یہ نابینا تھے، یہ جا نہیں سکتے تھے، حافظ بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا۔ وہ اب خود حافظ و عالم نہیں ہیں، لیکن ان کا جو اس پہ کنٹریبیوشن ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، واقعی کچھ لوگ کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ہیرو بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ خاموشی سے کوئی بہت بڑی نیکی کر جاتے ہیں۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، میں حسان بھائی سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ حسان بھائی، سلسلہ ہمدردی میں آپ کئی بار میرے ساتھ تھے، اور یہاں بھی غالباً آپ ہمارے ساتھ ہی آئے تھے، کراچی میں یہ جو عالم دین اسلام بھائی حافظ قرآن ہیں، کیا کمال کے یہ پروگرامز تھے، اور اس پہ ہمیں خود کتنا سیکھنے کو ملتا تھا؟ الحمدللہ بھائی صاحب، بالکل آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا ہمیشہ، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک بات مجھے آپ کی ہمیشہ یاد رہے گی، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو آپ کو انکریج کرتے ہو، موٹیویٹ کرتے ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ہم گئے ماشاءاللہ، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو ہی چوز کیا جو ان کو جو موٹیویٹڈ لوگ تھے، اور جس سے ان کو بہت جذبہ ملا، پلس ان کے گھر والوں کی سپورٹ، ان کے دوستوں کی سپورٹ، اور جسے آپ نے ابھی ماموں کا ذکر کیا، اس طرح کے سراؤنڈنگ میں ان کے ایسے لوگ ان کو مل گئے ماشاءاللہ سے، جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور آج وہ اس مقام پہ پہنچے۔ اور دعوت اسلامی یقیناً الحمدللہ ان کا یوں سمجھیے کہ جو اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ تھا، امیر اہل سنت کی تربیت، دعوت اسلامی کی تربیت، پھر انہیں ہمت نہیں آ رہی، اور پھر کہتے ہیں نا ہمت مردہ تے مدد خدا، پھر مدد آ گئی، پھر رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے اور دوست بھی کھڑے ہو گئے۔ شاہ رخ بھائی سے میں بات کروں، شاہ رخ بھائی جو بات حسان بھائی نے کی نا، یہ بات ہم کئی بار کرتے تھے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ملتے نا، کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے پیر ہی نہیں ہے، میں زندگی کیسے گزاروں گا، آنکھ نہیں ہے تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی، بول نہیں سکتا تو اب تو میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب ایسے لوگ بعض اوقات ان لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں جو ان کا حوصلہ توڑ رہے ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جب یہ ہمدردی سلسلے کے لیے بھی لوگوں کے پاس گئے تھے نا، ناظرین اگر آپ نے ہمارا پروگرام نہیں دیکھا اب تک، یقین کریں یہ پروگرام میری زندگی کا بھی یادگار پروگرام تھا، ہم کئی گھروں میں گئے، یہ پروگرام مدری چینل کے آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پر عبدالحبیب اتاری کے پیج پر آپ کو مل جائے گا، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ہمدردی نام سے پروگرام مل جائیں گے۔ وہاں ہم نے شاہ رخ بھائی دو بالکل واضح تقسیم دیکھی کہ جن معذوروں کو یا جس کو ہم اسپیشلی ایبل لوگ کہتے ہیں، موٹیویٹر لوگ مل گئے نا، ہمت بڑھانے والے مل گئے، وہ آگے بڑھ گئے، اور جن کو لوگوں نے یعنی اسکول میں بھی بتایا، ہماری حوصلہ شکنی ہوئی، ہمیں محلے میں بھی لوگ ستاتے تھے، تو بیسٹ طریقہ ایسا لگا کہ آپ حوصلہ بڑھانے والوں سے تعلق بڑھا لیں اور موٹیویشن والوں سے تعلق بڑھا لیں، کہ جو آپ کی ہمت بڑھانے والے تو بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے عبداللہ بھائی، اٹ آلویز سیمز امپاسبل انٹل اٹس ڈن۔ جب تک کوئی چیز ہو نہیں جاتی وہ امپاسبل ہی لگتی ہے۔ بالکل صحیح۔
اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ جو ہمارا دل دکھاتے ہیں یا ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتے. امپاسبل تو خود بھی کہتا ہے نا آئی ایم پاسبل. اگر آئی ایم کو الگ الگ کر دے تو پھر وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم پاسبل. اور دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں نے پاسبل بنائی. بالکل ایسا. ظاہر وہ معذور تھے لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, عورت ہے وہ خود معذور پیدائشی نابینا تھی, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ول تھی اور اس نے ایک لینگویج کریٹ کری جو دنیا جب تک ہے جب تک وہ بریل لینگویج چلے گی. ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو بظاہر یہ امپاسبل ہی تھا. ٹھیک ہے کہ نابینا پڑھ سکے گا, نابینا پڑھ سکے گا یا نابینا کوئی چیز انوینٹ کر سکے گا. تو ایک انوینشن ہے نا. ٹھیک ہے. اس نے کیا. تو ہمیشہ اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں. ہم انٹرنیٹ کے اوپر بھی ایسی چیزیں سنتے ہیں کہ جو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. جی جی. ایسی خبریں پڑھتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. انسان کا ذہن اور دل یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں یا اس کو اچھی صحبت مل جائے تو وہی شخص جو خالی جیب تھا, وہ بڑا پیاری ایک بات ہے آج کی میں نے پڑھی تھی کہ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روکتی, لیکن خالی دل اور فارغ دماغ یہ ترقی نہیں کرنے دیتے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. یہاں پر ناظرین ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ آپ اگر اچھا سوچیں گے نا, پازیٹیو سوچیں گے, تو آپ کے دل و دماغ میں پازیٹیو آئیڈیاز بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے ہمت نہیں ہارنی ہے, مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیرانے, میں نے معذوری کی لائف زندگی پر بستر پہ نہیں گزارنی ہے. تو پھر آپ کو راستے ملتے ہیں. اور اگر آپ خود ہی سوچنے لگ جائیں کہ نہیں اب ختم ہو گئی دنیا, تو پھر آپ کے دل و دماغ میں خیالات بھی ویسے ہی آتے ہیں. بڑا پیارا جملہ میں نے سنا تھا, جو کہتے نا نہیں ہو سکے گا ان سے واقعی نہیں ہوتا, اور جو کہتے ہیں ہو جائے گا ان سے ہو جاتا. تو آپ پہلے تو یہ ہمت کریں کہ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ, رب کی رحمت ساتھ آئے گی. ہمت نہیں ہارنی ہے, مایوسی کے قریب نہیں جانا ہے. میرا رب بڑا قریب ہے, بڑا کارساز ہے. اور ہم آپ کو ان تمام لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ ان کی لائف میں. اب مجھے بتائیں کہ آج آنکھ والے ہیں جو قرآن صحیح دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے, یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا. آج آنکھ والے ہیں جن کو فرض علوم نہیں پتا مگر یہ عالم دین بن گئے, مسجد کے امام بن گئے, اچھا روزگار کما رہے ہیں, عزت والا روزگار کما رہے ہیں. بہت سارے آنکھ والے جو بے روزگار گھوم رہے ہیں, اور یہ روزگار پر کیسے لگ گئے. یقیناً اس میں دعوت اسلامی کے ایک ماحول کا کردار ہے, لیکن یہاں ان کی اپنی ہمت, حوصلہ نہ ہارنا. اور جناب یہی نابینا کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا. تو ہمیں ہمت میں رہنا ہے. راشد بدری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد بھائی کیا کہیں گے آج کے موضوع سے متعلق؟ میں چاہوں گا پہلے تو آپ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے تو اس کا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے, اور پھر کیا اس کے لیے ہاتھ پھیلانے کی طرف چلے جائیں یا خودداری کا ہمیں درس ملتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے. یہاں ایک بات میں مزید ایڈ کروں گا, جس طرح یہ امام صاحب کا کلپ بھی چلا کہ ان کے ماموں تھے, انہوں نے ان کا ایک ساتھ دیا اور ماشاءاللہ وہ ایک منزل تک پہنچے. تو بالخصوص جو فیملی کے افراد ہوتے ہیں یا اس طرح کے افراد کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہیں یہ دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ مالی اعتبار سے ایسے افراد کی معاونت کر دی جاتی ہے, لیکن وہ مالی معاونت ہم کب تک کریں گے؟ ہمیں مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں مزید صلاحیتوں کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کئی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان ترقی کرنے کے لیے, زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں ہی کو استعمال کرتا ہے. ہر شخص کی ترقی کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, ایک نہ ایک جہت میں آ کر وہ آگے جاتا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں راشد بھائی کہ جن سے بعض اوقات کوئی ایک معذوری آ جاتی ہے نا, کوئی چیز کم ہو جاتی ہے زندگی میں, تو اللہ کریم دیگر چیزوں میں صلاحیت بڑھا دیتا ہے. ہم نے نابینا اسلامی بھائیوں کا حافظہ کمال کا دیکھا, ہم نے جناب کسی کے پیر نہیں ہے تو اس کے ہاتھوں میں ایسا ہنر دیکھا کہ وہ کام کر لیتا جس کے صحیح ہاتھ ہے وہ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. یقیناً وہ کریم ہے, اور صحیح کہا آپ نے کہ کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی ہوتی ہے, اس اسپیشلٹی تک پہنچ کر وہ ترقی کر سکتا ہے. یعنی انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ میں صلاحیتیں رکھی ہیں, اپنی ذات کو انسان خود پہچانے, اپنی صلاحیتوں کی قدر جانے, اور جو قریب کے افراد ہیں وہ بھی دیکھیں, اور اس حساب سے پھر اس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ رہے, مالی اعتبار سے بھی خود کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھے. دین اسلام میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے کی یقیناً حوصلہ شکنی ہی ہے, اور کچھ نہ کچھ کرنے اور اسباب کو اختیار کرنے کا دین میں درس دیا گیا ہے. اصحاب صفا جن کا نام مشہور ہے اور جن کی دینی خدمات کے نتیجے میں الحمدللہ آج اسلام جو ہے اس کی بہاریں ہیں, احادیث مبارکہ انہوں نے امت تک پہنچائیں. اصحاب صفا کی ایک عظمت و شان رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمائی ہے کہ لا یسأل الناس الحافا, کہ یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گرانا پڑے. حالانکہ ان کے بظاہر مال و اسباب نہیں تھے, یہ ہجرت کر کے آئے تھے, ان کا کوئی خاندان قبیلہ کنبہ نہیں تھا,
دین کے لیے وقف تھے، اور آپ علیہ السلام خصوصی طور پر جو صدقات وغیرہ آتے تھے تو اس کے ذریعے ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ تو بظاہر اگر اسباب نہ بھی ہوں تو انسان کو مانگنے کی طرف نہیں جانا، بلکہ کچھ نہ کچھ اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اس قابل بنانا ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ یعنی دوسروں کے آگے ہم جو سوال کرتے ہیں، اس کی اگر لاجک دیکھی جائے، اس کی ممانت کے اعتبار سے علماء کے کلام کو دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں چوٹ کرنے کے لیے کہ ایک شخص کسی سے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، کہ خود محنت نہیں کر رہا، مانگ رہا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے مولا کی شکایت کر رہا ہے معاذ اللہ، یعنی زبان کال سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن زبان حال سے گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے مولا نے معاذ اللہ مجھے اس قابل نہیں کیا کہ میں خود کفیل ہو سکوں۔ تو سوال کرنا، دوسروں سے مانگنا، گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایک طرح سے ناشکری ہے۔ جناب یہاں پر انگارہ بھی کہا گیا روایتوں میں کہ کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا سوال کرے، گویا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیا۔ خودداری ہونی چاہیے۔ جب ایسے لوگ روزگار کما سکتے ہیں، میرا رب انہیں روزگار دے سکتا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ہمت ہونی چاہیے، دوسری محنت ہونی چاہیے۔ میرا رب کریم ہے جناب، کچھ تکلیف ضرور آتی ہے مگر ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ الحمدللہ ہر رات کے بعد سویرا ہے، دھوپ کے بعد چھاؤں آتی ہے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ہمت جو ہے وہ نہیں ہارنی چاہیے۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں کہ جو خود ایک زبردست ہمارے لیے مثال ہیں، ایک زبردست اگزامپل ہیں۔ ان کی طرف جانے سے پہلے میں ان کا آپ کو ویڈیو پیکج دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بڑا اچھا سلسلہ ہو رہا ہے۔ عرض یہ کرنی تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی معذور فرد ہے تو اس کے ساتھ کیا ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا رویہ رکھنا چاہیے، برائے کرم ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جناب یہ راشد بھائی جو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے اسی سے متعلق یہ کال ہے، اور یہ واقعی بڑا زبردست کردار ہے۔ حسان بھائی بھی کہہ رہے تھے، حسان بھائی آپ کو یاد ہوگا ایک والد صاحب تھے جو کاندھے پر اٹھا کر اپنے دونوں پیر نہیں تھے، اچھا اس بچے کی تھوڑی ہیلتھ بھی زیادہ تھی، میں تو حیران ہو گیا ان کے والد صاحب کو، میں سمجھے ان کا ہاتھ چومنے لگا تھا کہ میں نے کہا کمال کیا آپ نے۔ ان کے والد صاحب نے اس بچے کو روزانہ اٹھا کر وہ مدرسے لے جاتے رہے، وہ حافظ قرآن بنا، اور اب شاید جو وہ کام کر رہے تھے، شاید کسی دکان پہ کر رہے تھے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا، اور وہ اب بھی روزانہ ان کو چھوڑنے جاتے ہیں والد صاحب۔ اب وہ بچہ بھی کافی ہیلدی، بڑی عمر، باپ ہوتا ہے، یعنی جو قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دی ہیں، انہوں نے تو ہماری آنکھیں اشک بار کر دی۔ جیسے ان ماموں جان کی بات ہوئی، یعنی کچھ لوگ تو زندگیاں وقف کر دی اپنے ان معذور بچوں کے لیے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، ایک اور بچے کے پاس ہم گئے تھے اور اس کے ہاتھ تھوڑے سے کرو تھے، موبائل بھی وہ نہیں پکڑ پا رہے تھے، سب سے پہلا یا دوسرا ہی پروگرام تھا وہ۔ اس بچے کے والد صاحب، یعنی بیٹا والد، اس کے والد صاحب، وہ میرے خیال ہے شاید ملیر سے بھی آگے کوئی جگہ تھی، ہاں وہ ملیر سے بھی آگے کوئی ان کا گھر تھا، اور ان کا جو کاروبار تھا شاید یہ اکبر روڈ یا اولڈ سٹی ایریا پہ تھا۔ وہ بچے کے ٹائم کے مطابق پہنچتے تھے کہ اب اس کو واش روم جانا ہوگا، اور وہ بچہ فون جب کرتا تھا نا کہ ابو مجھے واش روم جانا ہے، تو وہ سارے کام چھوڑ کر، آپ ٹریول دیکھیں، وہ باپ وہاں جاتا تھا کہ میرے بیٹے کا واش روم کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے بیٹے کو اب مجھے بٹھانا ہے، مجھے اٹھانا ہے۔ یعنی والد صاحب خود سفید داڑھی والے ہو گئے تھے، مگر اس بچے، اچھا پھر لیکن ان باپ بیٹوں میں جو پیار تھا، بیٹے کا جو باپ سے بات کرنے کا انداز، باپ کا بیٹے سے، اللہ اکبر، یقین کریں ماں باپ کا بے لوث پیار سنا تو تھا، اور ہمارے ساتھ بھی ہمارے ماں باپ نے کیا، لیکن معذور بچوں کے ساتھ تو ان کو پتہ ہے اس سے ملنا ہی کچھ نہیں ہے نا۔ یہ تو بیچارہ، وہ واقعی بیچارہ بستر پہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن جو محبت، جو پیار، ان کے والد صاحب کا بھی یہ کہنا تھا۔ اور یہاں میں ناظرین سے بھی ایک بات کہوں گا کہ واقعی جس کے گھر میں اگر کوئی اسپیشلی ایبل بچہ ہے، کسی وجہ سے بھی وہ بچہ کسی معذوری کا شکار ہے نا، اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، آپ یقین کریں اللہ آپ پہ روزی کے دروازے کھول دے گا، آپ کو اور جگہوں سے عطا کیا جائے گا۔ ایک صاحب مجھے ملے تھے، بڑی کمال کا جملہ انہوں نے کہا، ان کا بچہ بیچارہ کسی وجہ سے پرابلم میں تھا، معذور تھا، یا اس کو آپ کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ تھا، اس کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے والد صاحب کو جب میں نے کہا کہ اللہ پاک یہ آزمائش ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کو صبر دے، اور دعا جو ہمارا ایک انداز ہوتا ہے دل جوئی کا، کہتے نہیں عبدالحبیب بھائی یہ میرے لیے لاٹری ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے میرا بچہ جب سے میرے گھر میں آیا نا، میرے نصیب ہی جاگ گئے، میرے بھاگ جاگ گئے، میرا کاروبار، میری روزی، غیب کے دروازے کھل گئے۔ اور یقیناً میرا کریم مولا تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ اس کے ایک ایسی مخلوق کی، اس کی ایک ایسے بندے کی خدمت کر رہے ہیں کہ جو تکلیف میں ہے، تو انشاءاللہ احادیث میں مضمون بھی تو ملتا ہے نا، جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ تو اب یہاں میں بات کرنا چاہوں گا ان والدین سے جن کے بچے کسی بھی وجہ سے معذور ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے یا اپنی ایفرٹ سے واش روم نہیں جا سکتے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، گن نہیں کھاتا ہے۔
اچھا ماں باپ تو شاید نہیں کرتے ایسا، لیکن بھائی بہن بعض اوقات وہ بالکل اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے، یا بعض اوقات اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بھائی بہن کھیل کود رہے ہیں مگر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، تو اب اس کو زیادہ پیار کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے. پلیز ایسا نہ کریں، آپ ان کی دل جوئی کریں، اللہ آپ کے غم دور کر دے گا اور غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے گا. اور میں نے تو دیکھا ہے اب تک کہ جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کی خدمت کی ہے نا، ان کو بڑا نوازا گیا ہے، ان کو بہت کچھ عطا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو کالر نے کال کی ہے کہ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گھر کا سب سے مہمان خصوصی ہونا چاہیے. اس گھر میں یہ بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اس گھر کا اسپیشل سمجھ لے کہ فرد ہونا چاہیے کہ سب اس کی ٹیک کیئر کریں، اس سے گھن نہ کھائیں. بلکہ سچی بات تو یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے ہاتھ پیر سلامت دیے، اس پر اللہ نے کتنی نعمت کی ہے، میرا بھائی یا میری بہن اگر اس کیفیت میں تو مجھے اس کا زیادہ ساتھ دینا ہے. اور ایسے گھرانے دیکھے ہم نے، یعنی اب تک تو میں جتنے گھروں میں گیا میں نے اس کو اسپیشل گیسٹ کے طور پر ہی دیکھا ہے. جو بھائی جو بول سکتے تھے وہ بھی اس بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کو ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے. ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ یہ ڈی مورلائز نہ ہو جائے، مایوسی کی طرف نہ چلا جائے. تو امید ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہماری محبتیں اور بڑھ جائیں گی ان لوگوں تک. اور ایک جیسے میں نے اپنی بات کہی کہ ایک ایسے اسلامی بھائی اسٹیج پر موجود ہیں تو خود بھی اسپیشلی ایبل ہیں، ان کی پاس بھی ایک نعمت نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا شروع میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ایسا کیا ہے ان اسلامی بھائی میں؟ اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اسلامی بھائیوں کی سب سے اچھی ترجمانی وہی کر سکیں گے، کیونکہ ہم تو باتیں کر سکتے ہیں نا، وہ فیل کر رہے ہیں، وہ لائف گزار رہے ہیں اس پرابلم کے ساتھ. تو شاید ہمیں بہت کچھ وہ سکھائیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ان کا ایک پرانا پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، اب تو یہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ترقی کر چکے ہیں، مگر آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. ہو کوئی بھی حال دل میں وہ صدا شکر خدا، ہو کوئی بھی حال دل میں وہ صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گلا. میرا نام ابو احمد ارشد علی عطاری قادری ہے. میں نے ابتدائی تعلیم فارورڈ کوہوٹا سے حاصل کی، یہاں ہائی اسکول میں میٹرک کی، اسی دوران نادرہ قرآن پاک ختم کیا. میٹرک کے دوران میری آنکھیں کمزور ہو گئیں، ویک ہونا شروع ہو گئیں. پیپر دینے کے بعد ڈاکٹروں سے جب چیک اپ وغیرہ کی ترکیب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس کا طبی طور پر کوئی علاج نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں مدنی ماحول تھا الحمدللہ، وہاں کے مساجد میں بیانات ہوتے، اسلامی بھائی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت اس وقت کی اصطلاح تھی، اس کے تحت نیکی کی دعوت دیتے، ہفتہ وار اجتماع ہوتا، میں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سنا کرتا. 2-3 سال عرصے میں کسی پیر کامل کی بھی تلاش تھی، تو وہ میری حسرت بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی کہ مجھے امیر علیہ سنت جیسے مقدس پیر صاحب کا مرید ہو گیا. اب میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، میں بالکل بے چین ہو گیا. وہ سال میں درس نامی میں داخلہ نہیں لے سکا، لیکن کراچی سے جانے والے ہر اسلامی بھائی سے وہ خواہ ماحول سے وابستہ ہو یا نہ، میں اس سے جا کر ملتا، اس سے پوچھتا الیاس قادری صاحب کیسے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ کی کتنی تعلیم ہے. میں نے اسے میٹر کیفے بتایا، مجھے کہنے لگے سگے مدینہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے اس لفظ کا معنی نہ آیا. مجھے کہنے لگا آپ اتنا پڑھو گے، آپ کو نہیں پتا سگے مدینہ کا؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا امیر علیہ سنت اپنے نام کے ساتھ سگے مدینہ لکھتے ہیں. تو وہ مجھے وضاحت فرمانے لگے کہ اس کا مطلب ہے مدینہ شریف کا کتا. جب انہوں نے پوری عاجزی کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ امیر علیہ سنت اس طرح کی عاجزی والے ہیں، اب مجھے سگے مدینہ کا مطلب نہیں آیا تو میں بہت شرمندہ ہوا. میں نے اپنے آپ کو اسی وقت کہا کہ مجھے لاکھ لوگ منع کریں، مجھے لوگ یہی کہہ رہے تھے آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، پڑھیں گے کیسے، آپ کا صرف جذبہ ہے. لوگ اچھے کہاں ہوتے ہیں، کون کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اسباق یاد کروانا، ایگزام کی تیاری کرنا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ دینی تعلیم حاصل نہ کریں، زیادہ مشکل ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک اگر حفظ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. تو جب مجھے سگے مدینہ کا معنی نہیں آیا تو میں بڑا پریشان ہوا، شرمندہ ہوا. بس میں نے ٹھان لی کہ اب میں نے علم دین کی تحصیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہمارے ارشد بھائی کو، یہ جس زمانے کا یہ پیکج تھا، یہ اس وقت تو دور حدیث کر رہے تھے، دور حدیث بھی کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے یقین کریں بہت سارے نابینا اسلامی بھائی سے ملاقات کی ہے، مگر زندگی میں ارشد مدنی بھائی جیسے ہمت والے میں نے نہیں دیکھے. اور میں چونکہ اس لیے تھوڑا سا ہمارا قرب بھی رہا ہے کہ ذہنی آزمائش سلسلے میں بھی ان کی آمد ہوئی. ہمارا مدینہ پاک کا ایک سفر بھی غالباً ارشد بھائی ساتھ ہوا ہے، اور 2 سفر ساتھ ہوئے ہیں.
اور اس میں بھی مجھے بہت قریب سے ان کو دیکھنے کو ملا، ایک متقی، پرہیزگار، ایک نیک عمل کرنے والا، اور ماشاءاللہ ملنسار پایا اور ہمت والا پایا۔ جو بڑی بات میں نے دیکھی، آنکھیں نہ ہونا۔ ناظرین شاید اس پرابلم کو ہم ویسے نہیں سمجھ سکیں گے، چلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ڈیمو ہی دے سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ جتنے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں آنکھ بند کر لیں، یہاں منچ والے بھی بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں پلیز۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس آنکھیں بند کر لیں آپ۔ کیا میں نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ کچھ اور نظر آ رہا ہے آپ؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، صرف ایک کالا کلر، یوں سمجھ لیں بلیک، اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اب کھول دیں آنکھیں۔ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، مدنی چینل نظر آ رہا ہوگا، آپ کے گھر والے، آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں، مگر جو تھوڑی دیر پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا، نابینا کی زندگی میں ساری زندگی وہ اندھیرا ہو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ چھوٹی یوں سمجھے کہ پرابلم نہیں ہے، لیکن اس پرابلم کے ساتھ زندگی گزارنا اور پھر ہمت میں رہنا، اٹس ویری امیزنگ۔ ارشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے سلسلے میں آئے، یہ ہماری یوں سمجھیے کہ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں آج آپ کو 2-3 جہتوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں، آگے کہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے، تعلیمی سفر ختم ہوا کہ نہیں؟ آپ تو ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نئی خبر سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، آپ فلاں پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے۔ اپنے خیریت کا پوچھا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے نوازا، گفتگو کا موقع عنایت کیا، اور بالخصوص مدنی چینل جس کے بانی دعوت اسلامی ہیں، ان کی تحریک اور مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا تک مجھے نیکی کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ نصیب ہوا۔ میں جامعہ کراچی اصول الدین ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور ایڈوانس اسٹڈی ریسرچ بورڈ سے میرا ٹاپک اپروول ہونے کے لیے گیا ہوا ہے۔ میں وہاں وزٹر لیکچرار بھی ہوں، اور اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں تقریباً 7 سال سے تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ فیضان آن لائن اکیڈمی سے طلباء کو پڑھا بھی رہے ہیں؟ مارننگ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور ایوننگ میں جامعۃ المدینہ آن لائن عالمی مدنی مرکز سے تدریس کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، آپ جامعۃ المدینہ فیضان آن لائن اکیڈمی سے جو پڑھا رہے ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں کمپیوٹر کا استعمال بھی ہے، آپ نے کمپیوٹر آن بھی کرنا ہے، کلاسز بھی لینی ہیں۔ پہلے تو بتائیں کتنے ملکوں میں پڑھا رہے ہیں اور کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے؟ آپ نے جو فرمایا کہ میں پڑھاتا کیسے ہوں، 13 دسمبر کو میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے ایک بیسک کمپیوٹر کا کورس کرا تھا، جس میں وائس اسسٹنٹ کی مدد سے، یعنی سن کر کمپیوٹر کو آن کرنا اور اس کے بعد اس کو آپریٹ کرنا سیکھا تھا، اور اب تک میں ویسے ہی تدریس کر رہا ہوں۔ تو اس وقت میں تقریباً 6 سے 7 کنٹریز کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں، درس نظامی پڑھاتا ہوں۔ اور آپ میرا خیال ہے انگلش کے ذریعے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو؟ جب میں ٹیچر لگا تھا تو اسی وقت سے انگلش ہی تدریس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ فیضان آن لائن اکیڈمی بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی کی ان لوگوں کے لیے جو فزیکلی مدرسوں میں نہیں آ سکتے، جامعات میں نہیں آ سکتے، ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، ایسی لائف گزارتے ہیں کہ انہیں ٹائم نہیں ملتا، تو وہ آن لائن درس نظامی کر سکتے ہیں، وہ آن لائن حفظ قرآن کر سکتے ہیں، اور 30 کے قریب کورسز ہیں۔ اسکرین پر آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اسے ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنا داخلہ کر سکتے ہیں، کتنے کورسز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اسپیشل چیز یہ ہے کہ کچھ ٹیچرز کو انگلش لینگویج کورس کروایا گیا تاکہ ابراڈ کے، بیرون ملک کے وہ بچے جو اردو نہیں سمجھتے ان کو انگلش میں پڑھایا جائے۔ ارشد بھائی نے انگلش زبان سیکھی اور یہ انگلش میں درس نظامی کرا رہے ہیں۔ دیکھیے، درس نظامی کروانا پہلے ہی بڑا کام ہے، اور وہ انگریزی زبان میں کروانا اٹس مور ڈیفیکلٹ، مگر یہ کمال کا بندہ ہے جو ایک جگہ رکتے ہی نہیں ہیں، یہ تربیت لیتے جا رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں انہینس کرتے جا رہے ہیں، اور آج یہاں پہنچ گئے۔ اور مجھے بڑی امید ہے چند دنوں بعد جب یہ پی ایچ ڈی کر لیں گے تو یہ کسی اور بڑے اسٹیج پر ہوں گے جہاں ان کا ذریعہ آمدنی اور بڑھ چکا ہوگا۔ ہمت نہیں آ رہی انہوں نے، کیوں نہیں ہاری، یہ تو ان سب نے پوچھنا ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں آپ کو فیضان آن لائن اکیڈمی لیے چلوں اور بتاؤں کہ ہمارے ارشد بھائی آنکھیں نہ ہونے کے باوجود کیسے کمپیوٹر آن کرتے ہیں، کیسے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اور کس طرح پڑھاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والے کس طرح ٹیکنالوجی کا جائز استعمال اور اچھا استعمال کر کر دنیا بھر میں دین متین کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں۔ ہو کوئی بھی حال دل میں وہ صدا شکر خدا، ہو کوئی بھی حال دل میں وہ صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا، اے میرے اللہ مجھ کو
اچھا میں نے ارشد بھائی کو پہلے، احسان بھائی جب ہم مدینہ شریف میں ساتھ تھے تو میں نے ایک دو بار ان سے سوالات کیے تھے، کیونکہ یہ موبائل بھی یوز کر لیتے ہیں، یہ واٹس ایپ کا جواب بھی دیتے ہیں، مجھے کرتے ہیں واٹس ایپ تو میں بھی کرتا ہوں، رپلائی بھی آتا ہے. پہلے تو میں سمجھتا نہیں تھا کہ یار کیا بندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن یہ ماشاءاللہ شاید کئی آنکھ والوں سے زیادہ فاسٹ ہیں. انہوں نے اپنے موبائل میں بھی وہ سافٹ ویئر رکھے ہوئے ہیں جو موبائل انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بٹن کیا ہے، تو یہ سافٹ ویئر کون سا ہے. ارشد بھائی یہ ساری ہمت، یہ ساری موٹیویشن، ہمت نہ ہارنا، جب آپ کی آنکھوں کا پرابلم ہوا تو آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، یہ ایسا حوصلہ کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت ہی رہنمائی کا واحد ذریعہ ہیں. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اگر ہم انسان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ماں باپ کے بغیر انسان پیدا ہو سکتے ہیں، یا ان میں سے کسی ایک کے بغیر؟ تو ایسا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے حضرت حوا، اور ماں باپ دونوں کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم سب نارملی والدین کے ذریعے پیدا ہوئے. اب اس سے تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس کا ریزن بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ظہور فرمانا چاہ رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تو نارمل سب کو ایک طرح نہیں بنایا. اگر ایک طرح کے ہوتے تو ایک فطرت کا ذہن آتا کہ نیچرل یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بنانے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی خدا ہے. تو اب ہم جب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نارمل بنایا. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بیمار بنایا، کچھ کو تندرست بنایا، کچھ کو بائی برتھ کسی معذوری سے دو چار ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ کی بعد میں معذوری ہوتی ہے. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے. اب آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی سٹیج پر اپنے آپ کو کس طرح ڈس بیلنس ہونے سے بچائے. میں ذاتی طور پر چونکہ میں وی آئی ہوں، ویژولی امپیئرڈ ہوں، میں نے 2002 میں میٹرک کری قائم الدین پائلٹ ہائی اسکول فارورڈ کوہوٹا سے. تو اسی میں میری آئی سیٹ تھوڑی تھوڑی ویک ہو گئی. مطلب مجھے نظر آتا تھا، میں نے بہت چیک اپ کروایا لیکن میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں. لیکن یہاں پر دو تین چیزیں بڑی افیکٹ ہیں کہ میرے ایک ٹیچر تھے جو ہمیں بایو اور کیمسٹری پڑھاتے تھے. انہوں نے ہمیں ایک جملہ، مجھے ان کا یاد رہ گیا، کہ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. بس یہ مجھے یہ ہو گیا. 4-5 سال تو میں بہت چیک اپ کروایا. میرے والدین نے مجھ پہ بہت پیسے خرچے اور میں نارمل نہیں ہو پا رہا تھا. والدین مجھے یہ فرماتے تھے کہ آپ جتنا کہیں گے، جو کچھ کہیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے، لیکن آپ تھوڑے سے نارمل ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے یہی بات ہے کہ جس چولہے میں آگ جلتی ہے اسی کو تپش کا پتہ ہوتا ہے. اس کا کسی اور کو بڑی بے چینی میں تھے، بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے. یہ بے چینی کب تک کیوں کم جا رہی ہے؟ یہ بے چینی کب تک رہی یہ میں اس کا پورا جرنی جان کروں گا. خیر، کیونکہ مجھے ایف ایس سی کرنی تھی، اور میں ایف ایس سی اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ بالکل آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو میں ایف ایس سی کروں گا. اس کے بعد مجھے کمیشن اپلائی کرنا تھا. تو میرا اپنا زندگی کا موٹو یہ تھا کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے. خیر، کیونکہ آنکھیں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور ڈے بائی ڈے میری ایج بھی بڑھ رہی تھی. اب جب میری عمر 20 سال ہوئی تو ہمارے گاؤں میں دعوت اسلامی والے تھے. مجھے والدہ فرمایا کرتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو میں مطلب جاتا لیکن زیادہ انسپائر نہ ہو پاتا. مجھے ایک دفعہ اعتکاف بیٹھنا تھا تو والد صاحب مجھ پر صرف ایک سختی کرتے کہ آپ درود پاک پڑھیں، اور تقریباً میں دن میں 10,000 دفعہ بھی اس وقت درود پاک پڑھتا. سبحان اللہ، تو کیونکہ والد صاحب کیا زبردست تربیت تھی، روزانہ 10,000 بار درود پاک پڑھتے. کیونکہ مجھ سے والد صاحب کارکردگی لیتے تھے کہ آپ نے کتنا درود پاک پڑھا. میں پریشان تھا، حالانکہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں اتنا نہیں تھے، پھر بھی 10,000 بار درود پاک پڑھے. میرے والد صاحب درود پاک کے بڑے عاشق ہیں، اور میری والدہ چونکہ پڑھی بھی نہیں ہے تو وہ یہی فرماتی تھی کہ آپ نارمل ہو جائیں، ہم آپ کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں. والدین ہوتے ہیں. آپ بڑے ہیں گھر میں؟ بھائی بہن؟ میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا، سب سے چھوٹے تھے. باقی بھائی بہن ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہیں. اچھا، میرے باقی سب ٹھیک. تو آپ ہی سب سے زیادہ ہیں ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو اب میں اعتکاف بیٹھے ایک مسجد میں گیا تو اپنی گھر کے قریب مسجد میں بیٹھتا، ابو یا بھائی، بڑا بھائی یا کوئی کزن کھانا لاتا، کوئی چھوٹا تو مجھ سے کھا نہیں، اس لیے میں اس کو بے ادبی سمجھتا تھا. مجھے پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہوتا ہے اور وہاں کھانا گھر سے نہیں جائے گا. اس وقت 500 روپیز سبمٹ کروانے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. والد صاحب نے کہا بالکل آپ کسی بھی طرح کہیں انوالو ہو جائیں. تو چونکہ میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پا رہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں گا، لیکن اللہ نے مجھے ٹھیک ہی واقعی کرنا تھا، مدی ماحول نصیب ہونا تھا.
تو میں مدنی ماحول میں آ گیا. وہاں میں نے اعتکاف کیا. تو وہاں 23 رمضان کی بات ہے, ہمارے علاقے میں فارورڈ کوٹا میں فرسٹ ٹائم ٹیلی فونک بیان ہوا امیر سنت کا. ارے واہ. اس سے پہلی رات, ابھی ٹیلی فونک بیان نہیں تھا, مجھے امیر سنت کی خواب میں زیارت ہوئی, اللہ, وہ بیان ہوا. اچھا, آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ کو امیر سنت کی خواب میں زیارت بھی ہو گئی. جی, کیا بات ہے. تو اب جو ہے اس سے میں وابستہ ہو گیا. بلکہ جب امیر سنت بیعت کروا رہے تھے تو میں کسی اور پیر صاحب ہیں ان کا میں مرید تھا, لیکن وہ جامع شرائط نہیں تھے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں کہوں میں طالب ہوتا ہوں, لیکن میرے منہ سے نکل رہا تھا میں مرید ہوتا ہوں. بعد میں نے وہاں کے علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں, جن پیر صاحب کے آپ مرید ہیں تو جامع شرائط نہیں ہے, تو آپ الیاس قادری صاحب ہی کے مرید ہوئے. دیکھیے یہ بات بھی بڑی عجیب ہوئی کہ جامع شرائط کیا ہوتا ہے, پیر صاحب کیا ہوتے ہیں. کافی ساری باتیں میرے لیے نئی تھیں. تو یوں پھر میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. جب وابستہ ہوا تو پھر میرا شوق درس نظامی کا یقیناً ہوتا تھا, لیکن مجھے والدین اجازت نہیں دیتے تھے. انہوں نے دعوت اسلامی پر ٹرسٹ کیا اور مجھے بھیج دیا. درس نظامی میرا مکمل ہوا. اس کے بعد میری ٹیچنگ شروع ہوئی اور پھر میں نے ایم فل کرا. اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. یہ میرا جرنی ہے. لیکن ابھی تک مجھے چونکہ آنکھیں کم ہونے کے بعد دلاسا نہیں آ رہا تھا, یعنی جس کو کہہ لیں بے چینی میری دور نہیں ہو رہی تھی. 2015 میں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں, سوال تو کچھ اور تھا, لیکن پیر صاحب نے میرے سوال کے بجائے یہ فرمایا کہ ابھی تک آپ کی آنکھیں جانے کے بعد آپ کی بے چینی دور نہیں ہو رہی. پیر صاحب فرماتے تھے کہ ابھی تک آپ کو صبر نہیں آ رہا. میں نے کہا باپا ایسا ہی ہے. اس وقت سے پیر صاحب نے دعا کی, اب مجھے صبر آنا شروع ہوا. جب مجھے صبر آنا شروع ہوا, اس کی تمام سٹیجز مجھے اچھی طرح یاد ہیں. آہستہ آہستہ نارمل ہوتے ہوتے اب میں اللہ کی رحمت سے نارمل ہو گیا. کسی کی دعا تھی, کیا بات ہے, کسی کی نگاہ تھی, جس سے کیا بات ہے جناب. بہت زبردست جرنی ہے. مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں, لیکن ایک ایک چیز پر بات کرتے ہیں. احسان بھائی, والد صاحب کا 10,000 بار درود پاک پڑھوانا, یعنی کیا کمال کا گھرانہ ہے. کاش ہمارے گھروں میں بھی یہ. اور پھر اچھی بات کیا بتائی کہ ابو کارکردگی لیتے تھے. آج ہمارے یہاں شاید اسکول جانے کی کارکردگی تو ہے, کالج جانے کی کارکردگی تو ہے, گھر پہ باہر کتنی دیر رہے, ٹھیک ہے, یہ باقی چیزیں بھی آپ اپنی جائز طریقے سے کریں, لیکن کاش ہم نماز کی کارکردگی, یہ تو ایک ایکسٹرا کام ہو گیا نا کہ درود کی کارکردگی. کیا فرمائیں گے؟ کیا نا, دکھوں نے تم کو جب گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. کام پہ لگا دیا ماشاءاللہ, ایسا کام دیا والد صاحب نے کہ اس کی برکتیں ایسی ساری ہو کہ امیر اہل سنت کا دامن بھی مل گیا, اور الحمدللہ صبر بھی آ گیا, قرار بھی آ گیا, اور ماحول بھی اللہ پاک نے وہ عزت دے دی. دیکھیں نا کہ آج کہاں پہنچ گئے. میں ایک بار ایک عرب امارات میں ایک تاجر سے ملنے گیا, اور بظاہر مذہبی گھرانہ نظر نہیں آ رہا تھا, نارمل سا گھرانہ تھا, مگر اس تاجر نے جو مجھے اپنی فیملی کی ٹریننگ کی باتیں بتائی نا, میں بہت حیران ہوا. پھر میں نے امیر علیہ سنت سے بھی ذکر کیا. میں نے پھر ان کو مدنی انعامات, جس کو اب ہم نیک اعمال کہتے ہیں, وہ بیان کیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بچوں میں پوائنٹ سسٹم رکھا ہے. ٹھیک ہے, جو بچے 5 نماز پوری پڑھیں گے ان کے اتنے پوائنٹس, جو بچے قرآن کی تلاوت کریں گے ان کے اتنے پوائنٹس, جو بچے جناب جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے سرٹن تعداد, ان کے اتنے پوائنٹس. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اسکول کا بھی رکھا تھا اور باقی چیزوں کا بھی رکھا تھا کہ سب چیزوں کو ڈسپلن کے ساتھ کریں گے وہ اتنے پوائنٹس. اپنا چارٹ مجھے دکھاتے ہیں, اور پھر جتنے پوائنٹس ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں نے ان کے لیے انعام رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے جس دن 5,000 پوائنٹس ہو جائیں گے تو میں آپ کو یہ تحفہ دوں گا, تو پھر یہ تحفہ دوں گا. تو بچوں میں ایک کمپٹیشن ہے, وہ نماز بھی پوری پڑھ رہے ہیں, وہ درود بھی پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ایک عام سا مطلب بظاہر نظر آنے والا بندہ, اس نے کیا شاندار انتظام کیا. تو بات وہی ہے کہ اگر والدین ولنگ ہو, ان کی نیت ہو, تو وہ بچوں کے لیے ایک اچھا سسٹم بنا سکتے ہیں. اور ہمیں اور ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین, ان کے والد صاحب خود بھی درود پاک پڑھتے ہوں گے, ان کی ماں خود بھی درود پاک پڑھتی ہوں گی, ایسا ہی ہے؟ ظاہر خود آپ نے کہا ابو عاشق تھے. میرے ابو تو درود پاک پڑھتے ہیں, اور میری امی مجھے یہی فرماتی تھی کہ دیکھیں میں تو نہیں پڑھی, لیکن مجھے قیامت والے دن یہی ہوگا کہ, یعنی وہ یہ گاڈ گفٹڈ کیا سمجھتی تھی کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی تو آپ دنیا سے جو سیپریٹ ہو گئے, آپ درس نظامی پڑھیں. میرا اپنا شوق تھا, لیکن میرا شوق درس نظامی کا تھا, لیکن دینی ماحول میں رہنے کا اتنا نہیں تھا. تو ابھی بھی مجھے میری امی نے بالکل پابند رکھا ہوا ہے کہ آپ کراچی ہی میں رہیں, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں رہیں. تو کون ماں ہوتی ہے جو بچے کو دور رکھے, مگر وہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور رہ کر جنت میں مجھے ساتھ لے جائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنے. اچھا ایک اور بات سوچیں نا کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی بہت سارے ترقیاں کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں, لیکن دین کے ساتھ وابستہ رکھنا کیا شاندار انداز ہے ان کے ماں باپ کا. یہ بہت سارے ماں باپ کے لیے قابل تقلید ہے. راشد صاحب میں نے 2019 میں پبلک سروس مشن کوالیفائی کیا, انٹری ٹیسٹ بھی, انٹرویو بھی. تو میں جب آپ تو چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہتے ہیں نا, جب میں انٹرویو دینے گیا, مجھے والدہ نے کہا ہاں آپ انٹرویو دینے آئے,
میں نے کہا امی آپ تو منع کر دیں آپ کو کشمیر میں جاب نہیں کرنی. کہتے ہیں جاب نہیں کرنی, انٹرویو دینا. میں نے کہا بھائی کہتے ہیں ایکسپیرینس کے لیے. اپنی والدہ سے سن رہا تھا کہ ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ایکسپیرینس کی. میں نے کہا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس ایکسپیرینس کا جس میں میری جاب. امی جی کہہ رہی کہ انٹرویو دیں, جاب نہیں کرنی, اگر لگ بھی گئی ریزائن دے دینا ہے, لیکن انٹرویو دینا. میں نے کہا مجھے کیا فائدہ اس جاب کا جو میں خود نہیں کروں گا, 17 گریڈ کی جاب نہیں کروں گا. آپ کیا فرما رہی ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی ہے, آپ سیکھیں گے, آپ کو جو ادھر ہی کرنی ہے, لیکن آپ یہ کریں کہ آپ یہ انٹرویو دیں, آپ اس سے سیکھیں گے. یقیناً آج تک میں لوگوں کی رہنمائی بھی کر پاتا ہوں. جو چیزیں میں نے, آپ کہہ رہے ہیں والدہ بظاہر پڑھی ہوئی نہیں تھی لیکن سمجھداری کتنی کمال کی ہے, وہ تمام مراحل سے گزرے تاکہ آپ لوگوں کی تربیت کر سکیں. یہاں میں ایک اور انٹرسٹنگ بات اپنے پروگرام میں ایڈ کروں گا کہ اچھا ارشد سے بہت پرانا تعلق ہے, ارشد بھائی ہیں میرے, لیکن میں ہمیشہ ان کو غلطی سے راشد کہتا ہوں, لیکن آج ارشد اور راشد دونوں ہمارے پاس ہیں تو شاید میں غلطی نہیں کر پوں گا. راشد مدنی بھائی کا بھی ارشد بھائی سے ایک بڑا خاص تعلق رہا ہے. راشد بھائی آپ شاید کلاس فیلو رہے ہیں, کچھ بتائیں نا ان کے بارے میں. جی میں ان کی زندگی کے حوالے سے اور ماشاءاللہ جتنا یہ گرو کر رہے ہیں اس کا رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہے, اور امیر علیہ سنت کی شفقتیں اور دعوت اسلامی کے نظام کے ساتھ ماشاءاللہ شعبہ جات کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. لیکن ایک ترقی کی وجہ جو بنیادی طور پر سمجھ میں آتی ہے جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے کہ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری, جس طرح یہ فرماتے ہیں. واقعتاً اس کا مشاہدہ ہم نے کیا کیونکہ دورہ حدیث شریف ہم نے الحمدللہ 2014 میں ایک ساتھ کیا. ان کی پریکٹس کیا ہوتی تھی, جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو عموماً ہیلے بہانے ہوتے ہیں, پڑھائی سے بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جی چراتے ہیں, لیکن ان کی طبیعت میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی. دورہ حدیث شریف میں ہوتا یہ تھا کہ استاذہ فرماتے تھے کہ روزانہ ایک بچے نے حدیث پاک پڑھنی ہے, ایک ترتیب کے ساتھ سیکوینس کے ساتھ پڑھا جاتا تھا. اب ان کے پاس ایک معقول عذر موجود تھا کہ یہ حدیث مبارکہ بظاہر دیکھ نہیں پاتے تھے, تو اگر یہ حدیث پاک نہ بھی پڑھتے تو کام چل جاتا. لیکن ماشاءاللہ ان کا یہ انداز دیکھا گیا اور اساتذہ کرام اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. کئی مرتبہ ان کو تحائف بھی دیے جاتے تھے, دعاؤں سے بھی نوازا جاتا تھا. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آج میرا نمبر ہے حدیث پاک پڑھنے کا, تو کون سی حدیث پاک ہے پہلے یہ معلوم کرتے کہ میرے حصے میں کون سی حدیث آئے گی. اب وہ دوسری اسلامی بھائی سے سن کے اس کو یاد کرتے, صرف حدیث کا متن نہیں, عربی میں اس کی پوری سند اور متن, اگرچہ وہ 4-5 لائنوں کی ہو یا آدھے صفحے کی ہو, ماشاءاللہ یہ اہتمام کرتے تھے. اور جب ان کا نمبر آتا تو یہ سنایا کرتے تھے. کیا بات. اچھا دوسرا ایک ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ کبھی ٹیچر موجود نہیں ہیں, فارغ وقت ہے, تو طلبہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مختلف قسم کے معاملات, لیکن ان کا یہ میں نے انداز دیکھا اور بارہا انہوں نے مجھے بھی یہ خدمت کا شرف بخشا ہے کہ یہ کتاب لے کر آ جاتے تھے کہ بھائی آپ فارغ بیٹھے ہیں, یہ آپ ذرا پڑھیں, ریڈ آؤٹ کریں, آپ کو بھی علم ملے گا, مجھے بھی ملے گا. کئی مرتبہ الحمدللہ میرے ساتھ بھی ان کا یہ سلسلہ رہا کہ فتاوی رضویہ شریف کی عبارتیں میں پڑھتا اور ماشاءاللہ یہ سنا کرتے تھے. تو یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گھر والے جو قریبی افراد ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہے, آگے بڑھانا ہے, تو انشاءاللہ یہ برکتیں ظاہر ہونی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کو خود بھی کچھ کرنے کی جستجو ہو, یعنی سارے زمانے والے تو اس کو چلانا چاہتے ہیں لیکن وہ چلنا نہیں چاہتا, تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے خود بھی آگے بڑھنا ہے. انسان جب یہ ٹھان لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ خود ہی اسباب کو کریٹ فرماتا ہے اور راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یہاں ایک میں بات کروں گا کہ ہمارے دورہ حدیث شریف میں تقریباً 55 اسلامی بھائی تھے. اچھا ان 55 اسلامی بھائیوں میں یہ ارشد بھائی ہی ایک ایسے اسلامی بھائی تھے جن کے ساتھ ہی آنکھوں کا مسئلہ تھا. اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ چونکہ آنکھوں کی حوالے سے ان کو ایک آزمائش ہے, تو ہو سکتا ہے یہ دیگر افراد سے ترقی کرنے کے معاملے میں, آگے بڑھنے کے معاملے میں کچھ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی تھے دعوت اسلامی کے بڑے بڑے شعبہ جات میں الحمدللہ بڑی بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان اسلامی بھائیوں کے درمیان جب ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, ایک موازنہ کیا جاتا ہے, تو یہ کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے, یعنی اخیاروں سے پیچھے نہیں ہیں. اور میں یہ بھی کہوں تو شاید یہ بے جانا ہوگا کہ کئی اخیاروں سے الحمدللہ یہ دینی میدان میں بھی دعوت اسلامی کی شعبہ جات کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے بھی اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بڑھانے کے حوالے سے بھی کئیوں سے آگے نظر آتے ہیں. ان کا فالو اپ بھی بڑا زبردست ہے جناب. جب ان کو کوئی کام ہو تو پھر یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑتے, اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس پلانز بھی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا امیجنیبل, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کب پلان بناتے ہیں, آگے ہمیں آ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, اس کا حل بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. امیزنگ, یعنی اللہ کریم اور صلاحیتوں سے نوازتا ہے. تو ناظرین ابھی مجھے ارشد بھائی سے اور بھی باتیں کرنی, اور انہوں نے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ اور کرنا شروع کر دیا اور کمال کا کرنا شروع کیا. وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے. کچھ اور بھی پیکیجز ہیں, کالز بھی ہیں, مگر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا, ہمت میں رہنا ہے. ان ہمت والوں کو دیکھ کر مزید ہمت بڑھانی ہے.
कल एक बार फिर इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे, मजीद इसका दूसरा हिस्सा आप देखेंगे जिसमें मजीद हिम्मत बढ़ेगी। हम बात कर रहे हैं ज़िंदगियाँ बदलने वाली तहरीक की। जी हाँ, दावत इस्लामी ने जहाँ बेनमाजियों को नमाजी बनाकर उनकी ज़िंदगी को बदला है, माँ बाप के नाफरमानों को फर्माबरदार बनाकर उनकी ज़िंदगियों को बदला है, और जनाब शराब और जुआ और बेहयाई के काम करने वालों को बाअमल बना दिया, बेपर्दा ख़वातीन को बापर्दा बना दिया। बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदली, मगर उसके साथ साथ वो लोग जो किसी माजूरी का, किसी प्रॉब्लम का, किसी बड़ी मुश्किल का शिकार थे, उनकी ज़िंदगियां बदलने में भी दावत इस्लामी का शानदार किरदार रहा। उन्हें तवक्कुल की दौलत मिली, उन्हें हिम्मत मिली, उन्हें मोटिवेशन मिली, और कई जगहों पर रोज़गार भी दावत इस्लामी ने मुहैया किया। कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें एक बार फिर हमारे लिए बहुत हौसलामंद गुफ्तगू होगी। उम्मीद करता हूँ कि कल भी दूसरे सिलसिले में भी आप हमारे साथ शामिल रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम तुम दावत इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत हुई उसको अनोखा कर दिया देखो।